بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ. آج ہم لوگ لیسن نمبر 33 کرنے والے ہیں، ٹی وی ان پاکستان. پاکستان میں 1947 کے بعد الیکٹرانک میڈیا یعنی ریڈیو اور بعد میں ٹی وی جیسا الیکٹرانک کمیونیکیشن کا استعمال شروع ہو چکا تھا. لاہور اور پشاور سے ریڈیو براڈ کاسٹ ہو رہے تھے اور ریڈیو آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا. دنیا کے کئی ملکوں خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن آ چکا تھا، لیکن پاکستان ایک نیا ملک تھا، اس لیے اس وقت ٹی وی کا قیام مشکل نظر آ رہا تھا. 1960 کی ابتدا سے پاکستان میں ٹی وی اسٹیشنز قائم کرنے کی پلاننگ شروع ہو گئی. مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نے فیزیبلٹی رپورٹس تیار کی. فیزیبلٹی رپورٹس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جائزے والی رپورٹس کہ جو ہم پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں وہ ممکن ہے یا نہیں ہے اور یہ پروجیکٹ کس طرح سے بن سکتا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ اس ٹائم پہ کیا تھی؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی، لیکن ایسا نہیں تھا. مسئلہ اوریجنل یہ تھا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹیکنیکل سٹاف کی کمی تھی. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل سٹاف موجود نہیں تھا جو ٹی وی اسٹیشن کو پروفیشنل طریقے سے چلا سکے. یعنی ٹی وی اسٹیشن بنانا اس ٹائم پہ آسان تھا، لیکن اسے چلانے والے ایکسپرٹس بہت کم تھے. مسلسل محنت کے بعد 26 نومبر 1964 کو پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن لاہور میں قائم ہوا. اس وقت تک کئی ملکوں میں کلر ٹیلی ویژن شروع ہو چکا تھا، لیکن پی ٹی وی نے بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسمیشن سے آغاز کیا. کلر ٹی وی ٹیکنالوجی اس وقت پاکستان کے لیے کافی مہنگی اور مشکل تھی، اس لیے بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسمیشن شروع کی گئی. اگرچہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس ریسورسز جو تھے وہ کم تھے، لیکن جو پی ٹی وی کی ٹیم تھی، یعنی پی ٹی وی کا ٹیکنیکل سٹاف، پروگرام پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، پرفارمرز، ان سب نے بہت محنت اور بہت جذبے سے جو ہے وہ کام کیا تاکہ جو ٹی وی اسٹیشن بنایا گیا ہے وہ کامیاب رہ سکے. اس وقت کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹی وی باکس میس کمیونیکیشن کا طریقہ بدل کے رکھ دے گا اور دوسرے الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں لوگوں کا تصویر اور آواز دونوں ایک ساتھ گھر بیٹھے دکھائے گا. سو نیکسٹ وی ہیو انتھیوزیازم. اس زمانے میں گھر میں بیٹھ کر چلتی ہوئی تصویریں دیکھنا لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی ایکسائٹنگ چیز تھی، بہت ہی خوشی کی بات تھی ان لوگوں کے لیے. لیکن ٹی وی سیٹس بازار میں بہت کم ملتے تھے اس ٹائم پہ، اور جو ملتے تھے وہ بھی کافی مہنگے ہوتے تھے. صرف امیر لوگ ہی ان ٹی ویز کو جو ہے نا افورڈ کر سکتے تھے. اور اس ٹی وی کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ٹول نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو ایک سٹیٹس سمبل بھی سمجھا جانے لگا، یعنی رتبے کی نشانی. یعنی اس ٹائم پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہے تو وہ لوگ بہت ہی جو ہے نا رچ ہیں اور بہت ہی ویل آف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ٹی وی دیکھنے کا نا ایک بڑا انٹرسٹنگ ماحول ہوا کرتا تھا. براڈ کاسٹ یا کوئی بھی فیوریٹ ڈرامہ یا شو شروع ہونے سے پہلے ہی رشتہ دار اور ہمسائے جو تھے وہ ٹی وی والے گھر جمع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس ٹائم پہ ٹی ویز جو تھے وہ ہر گھر میں نہیں تھے، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو میں بھی آپ لوگوں کو بھی یاد ہو کہ کسی پڑوس میں کسی ایک گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اور سب لوگ وہیں پہ جمع ہو کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. خواتین جو تھیں وہ جلدی جلدی کھانا پکا لیتی تھیں، اپنے کاموں سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتی تھیں. بچے بھی اپنا ہوم ورک جو ہے نا جلدی جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی پی ٹی وی کی سگنیچر ٹون جو ہے وہ بجتی اور اسکرین پر پی ٹی وی کا جو لوگو ہے وہ نظر آتا تو لوگ دوسروں کو بھی آواز دے کے بلاتے کہ جلدی آؤ بھائی، ٹی وی شروع ہو گیا ہے. سو یہ لمحہ اس دور کے لوگ کبھی نہیں بھول سکتے. ٹی وی صرف گھروں میں ہی نہیں دیکھا جاتا تھا. اخباروں کے دفاتر یعنی نیوز پیپر آفیسز میں بھی مانیٹرنگ رومز ہوتے تھے جہاں پہ ٹی وی لگے ہوتے تھے، اور وہاں جرنلسٹ ٹی وی دیکھ کر تازہ خبریں حاصل کرتے تھے اور کبھی کبھی اسکرین کی تصویر بھی لیتے تھے، یعنی سنیپ شاٹ. ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ تصویریں زیادہ صاف یا ہائی کوالٹی کی نہیں ہوتی تھیں. نیکسٹ وی ہیو ایوننگ ٹرانسمیشن اونلی. پی ٹی وی صرف شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک یعنی 5 گھنٹے ٹرانسمیشن کرتا تھا. ہفتے میں ایک چھٹی بھی ہوتی تھی، ہر منڈے ٹرانسمیشن بند رہتی تھی. ٹھیک ہے. روز کی روٹین کیا ہوتی تھی کہ لوگ ٹی وی شروع ہونے سے پہلے ہی بیٹھ جاتے. خواتین گھر کا کام پہلے ختم کر لیتی تھیں، بچے ہوم ورک پہلے ہی مکمل کر لیتے تھے. روز ٹرانسمیشن کی جو ابتدا تھی وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی تھی اور آخر میں قومی ترانہ بجایا جاتا تھا. اس کے بعد اس دن کی ٹرانسمیشن ختم ہو جاتی تھی. اس کا اثر، کیونکہ ٹی وی صرف چند گھنٹوں کے لیے آتا تھا، تو اس کا یہ اثر تھا کہ لوگ اپنا روز کا جو شیڈیول ہے وہ بھی اسی کے مطابق جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تاکہ کوئی پروگرام ان کا جو ہے وہ مس نہ ہو جائے اور اس اپنے فیوریٹ پروگرام یا شو سے پہلے وہ اپنے سارے کام کر لیں. پی ٹی وی کے سٹارٹنگ کے دنوں میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ ریکارڈنگ کی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہوا کرتی تھی پہلے، تو اسی لیے ہر چیز جو ہے وہ لائیو یعنی براہ راست
براڈکاسٹ ہوتی تھی. فار ایگزامپل نیوز ہوں، ٹاکس، ڈراماز، میوزک پروگرامز سب اسی وقت پرفارم ہوتے تھے اور اسی وقت عوام تک پہنچتے تھے. سب کچھ لائیو ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے شو کے درمیان تو وہ فوراً ٹی وی پر نظر آ جاتی تھی، کیونکہ بعد میں ایڈٹ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا. یہ ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، آرٹسٹ اور ٹیکنیکل سٹاف سب کے لیے بہت مشکل اور ذمہ داری والا کام تھا. اس وقت بہت سے جو ریڈیو آرٹسٹ تھے وہ ریڈیو اسٹیشن اور اس کے بالکل ہی قریب بنا ہوا پی ٹی وی اسٹیشن، یعنی کہ ریڈیو اسٹیشن اور پی ٹی وی کا جو اسٹیشن تھا وہ آپس میں بہت قریب تھے، تو وہ ادھر ادھر جو ہے وہ آتے جاتے تھے، تو ان کے درمیان آنا جانا کرتے رہتے تھے تاکہ ریہرسلز کر سکیں، ٹھیک ہے، مشق وغیرہ کر سکیں اور لائیو پروگرامز وقت پر مکمل کیا جا سکے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پی ٹی وی اینڈ دی انفارگیٹیبل وار آف سپٹمبر 1965. 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ پوری قوم کے لیے امتحان کا وقت تھی. اس وقت ہر چیز سے زیادہ اہمیت ملک کے ڈیفنس کو دی جا رہی تھی. پی ٹی وی کا کردار اس میں کیا تھا؟ پی ٹی وی لاہور نے اس جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کی او بی ٹیمز جو تھیں وہ بارڈرز تک گئیں. ٹھیک ہے، او بی ٹیمز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ براڈ کاسٹ ٹیمز، یعنی وہ ٹیمز جو اسٹوڈیو کے باہر جا کر لائیو ریکارڈنگ اور ٹرانسمیشن وغیرہ کرتی ہیں. انہوں نے میدان جنگ کی اصل فوٹیج جو ہے وہ ریکارڈ کی. پاکستان آرمی کے جوانوں کو انڈین پوسٹ پر حملہ کرتے، انہیں تباہ کرتے اور دشمن کے علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے بھی دکھایا. تو یہ مناظر دیکھ کر عوام کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا. بیک گراؤنڈ میں میڈم نور جہاں کے جذباتی قومی نغمے جو ہے وہ چل رہے ہوتے تھے. ان نغموں اور جنگ کی فوٹیج نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور وطن کے دفاع کا جذبہ اور مضبوط کر دیا. یعنی پی ٹی وی نے اس جنگ میں صرف خبریں ہی نہیں دکھائی تھی بلکہ قومی ہمت، قومی حوصلہ اور جذبے کو بھی مضبوط کیا تھا. Alright, next we have National Microwave Network. 1973 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جب ملک کے تمام ٹی وی اسٹیشنز کو مائکرو ویو نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا گیا. مائکرو ویو نیٹ ورک سے مراد ریڈیو ویوز کی ایک خاص قسم ہے جو ٹی وی کے آڈیو اور ویڈیو سگنلز کو ایک شہر سے دوسرے شہر بہت تیز رفتاری سے پہنچا سکتی ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ ہر اسٹیشن اپنا الگ الگ پروگرام چلاتا تھا. ٹھیک ہے، لاہور والے اپنا چلا رہے ہیں، راولپنڈی والے اپنا چلا رہے ہیں. لیکن اس نیٹ ورک کے بعد اگر لاہور میں کوئی پروگرام لائیو چل رہا ہوتا ہے تو اسی وقت کراچی اور اسلام آباد کے لوگ بھی اسے دیکھ سکتے تھے. اسی طرح کراچی کا پروگرام بھی اسی وقت دوسرے شہروں میں دکھایا جا سکتا تھا. اس کے فائدے ہمارے پاس کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وقت کی بچت ہوئی. ٹھیک ہے، پیسوں کی بچت ہوئی. ہر اسٹیشن کو الگ الگ پروگرام بنانے کی ضرورت جو ہے وہ کم ہو گئی. پورا ملک ایک ہی وقت میں ایک ہی پروگرام دیکھ سکتا تھا. اس نیٹ ورک کا سب سے بڑا جو فائدہ تھا وہ فیبروری 1974 کے لاہور اسلامک سمٹ کے دوران ہمیں نظر آیا. لاہور اسلامک سمٹ کیا ہے؟ 1974 میں لاہور میں مختلف مسلم ممالک کے جو سربراہ تھے ان کا ایک بہت اہم جو وہ اجلاس ہوا تھا جسے اسلامک سمٹ کہتے ہیں، اور اس میں کئی مسلم لیڈرز نے شرکت کی اور مسلم دنیا کے سیاسی اور ان کے اقتصادی مسائل پر بات کی گئی. پی ٹی وی نے اس کانفرنس کی تمام اہم ایکٹیویٹیز جو ہے وہ لائیو دکھائی تھی، جو کہ اس ٹائم کے لیے بہت بڑی بات تھی. اس وجہ سے کراچی، راولپنڈی اور دوسرے شہروں کے لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر کانفرنس دیکھ رہے تھے. لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود اس کانفرنس کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے نا. پی ٹی وی نے کس چیز کی لائیو کوریج کی؟ شالیمار گارڈنز میں سیوک ریسیپشن ہوئی تھی مہمانوں کی. ٹھیک ہے، وہ جو دوسرے ملکوں سے لیڈرز آئے تھے تو یعنی مہمانوں کی جو ہے نا مہمانوں کا استقبال ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کی لائیو فوٹیج انہوں نے دکھائی تھی. اس کے بعد بادشاہی مسجد میں نماز پڑھی گئی. قذافی اسٹیڈیم میں پبلک میٹنگ ہوئی تھی جہاں لیبیا کے پریزیڈنٹ جو تھے کولونل معمر غدافی انہوں نے بھی خطاب کیا تھا، اور پنجاب اسمبلی میں بھی بزنس میٹنگز ہوئی تھی. یہ اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا براڈ کاسٹنگ اچیومنٹ تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ وی ہیو پی ٹی وی گوز کلرڈ. اسلامک سمٹ کی کوریج بہت کامیاب رہی، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ٹرانسمیشن کلر میں ہوتی تو اور بھی زیادہ بہتر ہوتا. دوسری وجہ یہ تھی کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں کلر ٹیلی ویژن جو ہے وہ عام ہوتے جا رہے تھے. ٹی وی ایکوپمنٹ بنانے والی جو کمپنیز تھی انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ سسٹمز کے اسپیئر پارٹس بنانا جو ہے وہ کم کر لیے تھے. اسی لیے پاکستان نے بھی کلر ٹرانسمیشن کی طرف قدم بڑھایا. 1976 میں کلر ٹرانسمیشن ایکسپیریمنٹل بیسس پر جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور 18 فروری 1982 میں ریگولر کلر ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع کی گئی.
یہ ڈیٹس امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ نیکسٹ وی ہیو مور ڈیولپمنٹس۔ 1987 میں اسلام آباد میں فیڈرل ٹی وی سینٹر قائم کیا گیا، یعنی اسلام آباد کو ایک مضبوط ٹی وی پروڈکشن اور براڈ کاسٹنگ سینٹر جو ہے وہ مل گیا تھا۔ 1992 میں ایجوکیشن کے لیے دوسرا ٹی وی چینل شروع کیا گیا۔ پی ٹی وی کے علاوہ ایک اور ٹی وی چینل شروع کیا گیا صرف ایجوکیشن کے لیے، اس کا مقصد تعلیمی پروگرامز کو فروغ دینا تھا۔ 1996 میں 4 اسٹیشن سے لوکل ایریا ٹرانسمیشن شروع ہوئی۔ لوکل ایریا ٹرانسمیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر اسٹیشن اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے انہی کے شہر یا علاقے سے متعلق پروگرامز اور خبریں بھی نشر کرنے لگا۔ دین وی ہیو 1998 میں پی ٹی وی ورلڈ جو ہے وہ چینل سٹارٹ ہوا، اس کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی۔ اس چینل کا مقصد پاکستان کے پروگرامز کو دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچانا تھا۔ پی ٹی وی ورلڈ اس لیے آئی تھنک انگلش لینگویج میں ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوریج جو ہے پی ٹی وی 1 کی پاکستان کے 38% ایریا تک اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پہنچتی تھی، اور اس 38% ایریا میں پاکستان کی 86.48% پاپولیشن رہتی تھی۔ پی ٹی وی 2 جو چینل تھا اس کی کوریج کتنی تھی، یعنی پی ٹی وی ورلڈ، اس کی کوریج تقریباً 55.83% پاپولیشن تک پہنچتی تھی، اور ایریا جو وہ کور کرتی تھی وہ تھا 24.19%، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈراماز دی سورس آف اسٹرینتھ ٹو پی ٹی وی۔ پی ٹی وی نے نیوز، ٹاک شوز اور انٹرٹینمنٹ کے بہت سے پروگرام بنائے، لیکن جس چیز نے پی ٹی وی کو اصل پہچان دی وہ اس کے ڈراماز تھے۔ پی ٹی وی کے ڈراماز اپنی مضبوط کہانی، اپنی بہترین ایکٹنگ اور سماجی پیغام کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مقبول ہوا کرتے تھے۔ مشہور ڈراماز میں ہمارے پاس شامل ہیں پرچھائیاں، ایک محبت سو افسانے، شمع، وارث، الفا براوو چارلی، تنہائیاں، الف نون، سونا چاندی، خدا کی بستی اور دھوپ کنارے۔ ان ڈراماز نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی شہرت حاصل کی۔ پی ٹی وی نے سپورٹس براڈ کاسٹنگ میں بھی کافی اہم کردار ادا کیا۔ پرانے زمانے میں لوگ محمد علی کی باکسنگ میچز لائیو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ پی ٹی وی نے ان میچز کی لائیو کوریج کا خاص انتظام کیا۔ آج بھی کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور دوسرے بڑے سپورٹس ایونٹس کی لائیو کوریج پی ٹی وی کی اہم پہچان ہے۔ سپورٹ براڈ کاسٹ کی وجہ سے ناظرین گھنٹوں ٹی وی دیکھتے رہتے تھے۔ ٹی وی چینلز کی جو ویورشپ ہے وہ بڑھتی ہے، اور ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے چینلز کو اچھی انکم بھی ہوتی ہے۔ سو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن ہو گیا ہے اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایفیکٹس آف ٹیلی ویژن سوسائٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو لیسن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دی سبسکرائب بٹن۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔